مغرب میں علی سبیل مثال سویڈن میں ان کے لیے یہ آزادی ہے کہ قرآن مجید جلائیں یا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہیں، لیکن ہومو سیکشول کا یہ جھنڈا یا پرچم اگر جلائیں تو ادھر آزادی نہیں ہے، وہ آدمی مجرم ہے. یہ شخص خطر على هذا البلد، لذلك سأطالب بحظر هذا الكتاب من جميع المدارس ووضع كاميرات مراقبة. جو ابھی کچھ دن پہلے جس کا نام سلوان مومیکا ہے، جس نے اسٹکہولم میں سویڈن کی راجدھانی جو ہے کیپٹل سٹی ہے، اس میں سب سے بڑی جو مسجد ہے اس کے سامنے جلایا، قرآن کا استہزاء کیا، مذاق کیا، اور وہ بھی حکومت نے اسے اجازت دی. یہ حقیر بدبخت شخص، اس کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ عراق سے اس کا تعلق ہے اور عراق کے بعد بھاگ کر سویڈن میں رہنا چاہا، تو وہاں آسان طریقہ سمجھا وہاں کی نیشنلٹی لینے کے لیے یہ کہنا کہ میں نہ مسلمان ہوں نہ عیسائی ہوں، میں کسی بھی مذہب کو نہیں مانتا ہوں، میں ملحد ہوں، اور اسے اس طرح وقتی طور پر وہاں رہنے کی اجازت مل گئی. اب اس نے یہ حرکت کی ہے تاکہ اسے نیشنلٹی ملے اور وہاں کی حکومت کی طرف سے تائید ملے، لیکن سبحان اللہ جب اس کے اوپر یہ دباؤ پڑا پورے عالم اسلام سے تو اس قدر ڈرا ہوا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح اب ڈرا ہوا ہے. اور عن قریب یہ حقیر آدمی کی موت ایسے ہی اور جس طرح گستاخ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے یا قرآن مجید کی گستاخی کرنے والے، اس کا بھی وہی انجام اور حشر ہوگا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں، یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مؤمنوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے. ہاں ظالموں کو بجز نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی.